بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ رمضان سے متعلق سیگمنٹ کا سلسلہ رواں ہے۔ آئیے مزید سحری اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے، بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کے اندر روایت ہے، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ اب سحری کا وقت کب سے کب تک ہے اور کیا روزے کے لیے سحری ضروری ہے؟ سب سے پہلے ذہن نشین رکھیں کہ عربی کی مشہور کتاب لغت قاموس میں ہے کہ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جائے۔ حنفیوں کے زبردست عالم حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی آدھی رات کے بعد انسان جب بھی یہ کہ کھانا کھائے گا تو اس کو وہ سحری کا جو ہے نا کھانا شمار کیا جائے گا۔ سحری میں تاخیر افضل ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے، افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز کے قیام ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ تو لہذا سحری کھانا یہ جو ہے نا بڑی برکت والی چیز ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ساتھ کسی صحابی کو باعتبار سحری کے بلایا کرتے تو خود حضور فرمایا کرتے تھے کہ آؤ مبارک کھانا، آؤ برکت والا کھانا میرے ساتھ کھا لو۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی ہمیں، جو ہمارے اس قسم کے دوست ہیں بس اب پوری رات جاگ رہے ہوں گے، سحری کے وقت جو نا وہ آرام کے لیے چلے جائیں گے اور بڑے ببانگ دہل کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی میں تو بغیر سحری کو روزہ رکھتا ہوں، اس میں برکت نہیں ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے مجھے اتنی قدرت، اتنی عظمت اور اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ میں کئی سال بغیر کچھ کھائے پیے بھی جو نا رہ سکتا ہوں، لیکن میرے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اتباع کرنا 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بسا اوقات، اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی معاذ اللہ حضور کی سنت کی توہین کرتا ہوں، نہیں، میرا کہنے کا مقصد اس برکت والے کھانے سے ہم کیوں محروم ہوتے ہیں، چاہے کھجور کیوں نہ ہو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سحری برکت کی چیز ہے، جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے اس کو مت چھوڑنا۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے، جہاں ہم بڑی نعمتیں، بڑی عبادت کے اندر ثواب کماتے ہیں، تو سحری جیسی عظیم نعمت کو نہ چھوڑیں، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو اس طرح کہتے ہیں نا کہ میں تو سحری کے بغیر روزے رکھتا ہوں، فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم جو ہے نا سحری کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے ہیں۔ اب کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کبھی کسی کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور علماء نے فرمایا نصف النہار شرعی، جسے ہمارے یہ کہا جاتا ہے دعوی کبریٰ کے وقت سے پہلے اگر اس کی آنکھ کھل گئی ہے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر پیر کے دن اس کو روزہ رکھنا ہے، اتوار کے دن وہ سو گیا، اب وہ جیسے اٹھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے، سحری کا ٹائم بھی گیا، یہاں تک کہ نماز کا ٹائم بھی گیا۔ اب فرض روزوں کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی سحری تو کھانا، بس اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کھانا لازم تھا، سحری نہیں کھائی تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دعوی کبریٰ سے پہلے اگر آپ نے نیت کر لی تو علماء فرماتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے نیت صحیح ہے، جبکہ مانع روزہ کوئی عمل نہ کہ مثال کی طرح آپ اٹھنے کا تو میرا تو روزہ نہیں، پانی پی لیا تو اب آپ کا یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ جی ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ دیر سے اٹھتے ہیں روزے کے لیے سحری شرط نہیں ہے، برکت والی چیز ہے، لیکن اگر دیر سے آنکھ کھلتی ہے تو دعوی کبریٰ جیسے ہمارے یہاں زوال کا وقت، اس سے پہلے بھی انسان نے اگر نیت کر لی تو سمجھ یہ نیت بھی اس کے لیے قائم مقام روزہ ہے۔ اور نیت کیا کرنی ہے؟ جی ہاں، اچھا اس مسئلے کو یہ بھی ذہن نشین رکھے، علماء فرماتے ہیں اس مسئلے میں جب دیر سے آنکھ کھلتی ہے تو اس میں یہ نیت نہیں کرے گا میں ابھی سے روزے، فرمائے گا میں صبح سے روزے دار ہوں، یعنی یہ صبح صادق سے میں روزے دار ہوں، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ اچھا، سحری میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، بھائی کیا سحری ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا وہ دیکھو ابھی اس مسجد کی اذان باقی ہے، ابھی اپنی مسجد کی اذان باقی ہے، ابھی وہ سائرن نہیں بجا ہے۔ دیکھیں یہ بات ذہن نشین رکھیں، علماء بارہا بتاتے رہتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ سحری کا تعلق جو ہے نا اذان کے ساتھ نہیں ہے، سحری کا تعلق اور افطاری، جی ہاں بالکل دونوں کو لے لیتے ہیں، سحری کا بھی تعلق اور افطاری کا بھی تعلق، یہ وقت کے ساتھ ہے۔ اب وقت مثال کے طور پر اگر 6 بجے ختم ہو رہا ہے اور کہیں جماعت 6:30 بجے ہے اور وہ 6:15 بجے کا اذان دیں گے تو پھر آپ تو وقت سے بھی بڑھ کر 15 منٹ تک کھاتے پیتے رہے، ایسے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا روزہ رہا نہیں بلکہ وہ کھلا ہی رہ جائے گا، یعنی کہ وہ روزہ گا ہی نہیں۔ زیادہ بہتر کیا ہے، یا تو
ٹی وی وغیرہ پہ ذریعے کوئی اچھے چینل جیسے مدنی چینل ہو گیا، کیو ٹی وی ہو گیا ہمارا، آئی ڈی ایس کے جو مطلب یہ کہ یوٹیوب پہ جو الحمدللہ علماء اہل سنت مسلک حنفی بریلوی کے جو علماء جو مطلب اس ٹائم جو ہے مطلب وہ سیگمنٹس لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ سحری کی برکتیں، وہ پروگرامز، ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بآسانی۔ نہیں تو پھر آپ ایک کیلنڈر لے لیجیے، کیلنڈر کے اندر باقاعدہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سحری کا وقت، بس سمجھ لیں جو فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے نا، اس سے 2-4 منٹ آپ پہلے سحری بند کر دیجیے، بس یہ نہیں کہ آخری رہ گی، یہ بھی ہماری بڑی بھائی سب پوری سحری کر لیں گے، ایک پانی کا گلاس رہنے دیں گے کیا؟ اور جب بالکل آخری اذانیں ہو رہی ہوں گی تو دیکھیں یاد رکھ لیجیے گا، اس طرح اگر آپ کریں گے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بس اوقات نمازوں کی ٹائمنگ الگ الگ ہوتی ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ فوراً اذان کے فوراً بعد جو ہے درس قرآن ہوگا تو وہ فوراً جو ہے مطلب یہ تھوڑی سی ان کے دیر سے ہوگی نماز، مثال کے طور پر 6:30 بجے ہوگی، کہیں 40 پہ ہوگی 6، کہیں 6:45 بجے ہوگی، تو پھر اس طرح تو ہر لوگوں کی ٹائمنگ الگ ہوگی، جبکہ ایسا تو نہیں ہوتا، افطاری سب ایک ساتھ ہی کرتے ہیں، سحری الگ الگ بند کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ سحری کا ٹائم اور افطاری کا ٹائم یہ جو ہے نا اذان کے ساتھ نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ہے، وقت ہو گیا۔ ہاں سحری کے اندر علماء نے احتیاط بتائی ہے کہ 2-4 منٹ پہلے بند کر دیجئے، اور افطاری کے اندر جیسے وقت ہو جائے اس کے بعد آپ چند سیکنڈ رک کر، احتیاطی ٹائمنگ ہے، کچھ سیکنڈ رک کر، 1-8 منٹ رک کر پھر آپ افطاری کریں، تو اس طرح انشاءاللہ کسی بھی قسم کے آپ شک میں نہیں آئیں گے کہ میں نے کہیں دیر میں افطاری تو بند نہیں، جلدی افطاری تو نہیں کر لی ہے، سحری کا ایسا تو نہیں میں نے وقت کے بعد بھی میں کھاتا پیتا رہوں۔ تو یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا، پتہ چلتا ہے موذن صاحب نے بسا اوقات تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے دیر میں سائرن بجایا ہے، وہاں پہلے سائرن ہو گیا تھا، پتہ نہیں ہوا نہیں، علماء سے آپ پھر امام صاحب سے مسئلے پوچھتے ہیں بسا اوقات، تو اس میں آپ بچ جائیں گے اگر سحری میں 2-4 منٹ پہلے بند کر لیں گے، اور افطاری میں 2-4 منٹ نہیں جانا، بلکہ حدیث میں آتا ہے افطاری میں جلدی کرو، جلدی سے مراد ہے جیسے وقت ہو جائے بس کچھ سیکنڈس رک جائیے، اس کے بعد جو ہے آپ افطاری کر لیجیے، اور یہ آپ کے لیے برکت والا، اور بلکہ میری آپ کے لیے بہت اچھی یہ روش ہوگی کہ ہم افطاری کے اندر جو ہے نا مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں، پہلے سے جب دیکھتے ہیں نا سموسے، پکوڑے، رول اور ماشاءاللہ شربتیں اور ہر قسم کے چھولے، ماشاءاللہ پھر میٹھا بھی، تو اٹھے نہیں جاتا ہے۔ کیا ہی خوش نصیبی ہو علماء نے جو مطلب اہل علم ہیں، اہل صوفیاں ہیں، وہ تو بلکہ کیا کرتے ہیں صرف ایک کھجور کے ساتھ، بلکہ ایسا بھی ہم نے الحمدللہ سنا ہے، ایسے بھی ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ایک کھجور مسجد میں لے کر آ جاتے ہیں، مسجد میں آئے، جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا انہوں نے کھجور سے ہی روزہ کھولا، پانی پیا، کلی کری، پہلی صف کے اندر نماز، کیا خوبصورت ہو، اس کے بعد نماز کے بعد پھر آپ جا کر جو نا اچھے طریقے سے آپ کھا پی بھی سکتے ہیں۔ ہمارے کہا تو وہ کھانے پینے کے چکر میں بس اوقات مغرب کی 1 رکعت 2 رکعت بس اوقات پوری رکعتیں نکل جاتی ہیں، اور مسجد میں ماشاءاللہ وہ گھر پہ بیٹھ کے حضرت جو ہے نا تناولی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس مسئلے کا ہمیں نے رمضان دیکھے کھائیں پئیں بالکل، بلکہ فرمایا جاتا ہے یہ رمضان یہ کوئی روزہ بچاؤ مہم نہیں، علماء نے فرمایا کہ جو نا مطلب یہ کہ آپ 2 ٹائم کا کھانا کھا لو، نہیں، بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اس میں تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں جو حلال اور طیب کھانا کھانے والوں اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کھانے کا۔ تو اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اور ہونا تو عبادت کی طرف ہمیں کثرت چاہیے تھی، ہم بہت ساری غلط چیزوں کی طرف، غلط سے مراد مطلب ہم اچھے مطلب زیادہ کھا لیں گے پھر سستی آئے گی، عبادت پر ہماری وہ چستی نہیں رہے گی، تو لہذا اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب سحری کے لیے کیا لفظ کہنے چاہیے؟ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بھائی سحری کی نیت کیسے کریں، تو بہت آسان ہے، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ آپ نے نیت کرنی ہے، یہ بہت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اچھا، جب بھی ہم روزہ رکھیں گے تو اس کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو، اور زبان سے کہہ لینا علماء نے فرمایا یہ بہتر ہوتا ہے، یہ افضل ہوتا ہے۔ اب نیت کریں گے کس طرح؟ اچھا، اس نیت کے اندر بھی یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اگر کوئی عربی کے اندر نہیں کہہ سکتا ہے تو وہ اردو میں بھی نیت کر سکتا ہے۔ ہاں، اکثر لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے تو بھائی مجھے میری نیت کروا دیجیے گا، پریشان نہ ہوں، یا پھر آپ یہ ہماری جو یہ وائس ہے انشاءاللہ الجلیل آپ دیکھیں گے، آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ، یا وہ اپنے پاس سیو کر لیجیے ویڈیو، یا پھر مثال کی طرف آپ آسان محتاجگی سے اپنے آپ کو بچائیے اور خود سے اس کو یاد کر لیجیے، اردو میں یاد کر لیجیے۔ اچھا، عربی میں کیا ہے؟ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ اور بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جیسے کہ رد المحتار کے اندر یہ نیت ذکر کی گئی ہے، نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ۔ ترجمہ، میں نے اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کے فرض روزے کی نیت کی۔ اور اگر ترجمہ دیکھنا چاہیں، میں نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا، میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ ایک اور نیت اگر دیکھنا چاہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ ترجمہ، میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا، کیونکہ دوسرا دن کل سے شمار کیا جاتا ہے فجر کے بعد، تو اس طریقے سے تو یہ دونوں نیتیں آپ جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا عربی میں کہیں، اپنی مادری زبان میں بھی جو ہے نا آپ
اس نیت کو جو نہ کر سکتے ہیں۔ بس یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ نیت ہونی لازمی ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس میں پختہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب یہ کہ نیت کے اندر تذبذبی ہے تو پھر وہ نیت جو ہے نا وہ مطلب وہ روزے کے فرض روزے کے قائم مقام نہیں کہلائی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سحری کی اور افطاری کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔